بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بزنس ایتھکس۔ بزنس کے اندر کس طرح کی اخلاقیات کا اور کس طرح کی مورل ویلیوز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی مورل ویلیوز تو زندگی کے ہر ایک ایکسپیکٹ میں اور زندگی کے ہر ایک پہلو میں اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، اور خاص طور پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ بزنس کے حوالے سے۔ دیکھیں، انسان جو بلیفس رکھتا ہے، چیزوں کے بارے میں جو نظریہ رکھتا ہے، چیزوں کے بارے میں جو سوچتا ہے، اسی کے اکارڈنگ وہ ایکٹ کرتا ہے، اسی کے اکارڈنگ اس کے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ یعنی انسان جو کچھ سرگرمیاں کر رہا ہوتا ہے، انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ انڈیکیٹرز ہوتی ہیں انسان کے بلیفس کی، کہ انسان سوچتا کیا ہے، انسان کیا مائنڈ سیٹ رکھتا ہے۔ تو ہم اور آپ جو ہے وہ مسلمان ہیں، تو ایز اے مسلم ہمارا ایک بلیف سسٹم ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے چیزوں کو دیکھنے کے بارے میں، تو اس کے مطابق ہمارے کیا اعمال ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ پر بلیف رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائنز پر بلیف رکھتے ہیں، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا وہ آزمائش کے لیے ہے، اور ہمیں اور آپ کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا جواب دینا ہے۔ یہ ہمارے بلیفس ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے، اسی کے مطابق ہمارے اعمال صادر ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا ہے ہم سے، کہ آپ نے وہ حدیثیں پڑھی ہوں گی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یعنی جب آپ ایمان والے ہیں تو آپ کے ایمان کے نور سے آپ کی زندگی کا ہر پہلو اور آپ کی زندگی کا ہر ایک گوشہ وہ روشن ہونا چاہیے۔ اس میں حضور نے فرمایا کہ اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، آپ ایمان کے دعوے دار ہیں تو آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، کہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ آپ ایمان والے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اچھی بات کریں یا آپ خاموش رہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر آپ ایمان کے دعوے دار ہیں، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ اگر آپ کے اندر آنیسٹی نہیں ہے تو آپ حقیقت میں اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر آپ کے ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے وہ سمپیتھی اور امپیتھی کے رویے آپ سے صادر ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ حضور ہمیں کس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں، کہ آپ ایمان والے ہیں، آپ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں، تو آپ سے یہ اعمال صادر ہونا چاہیے۔ اور ہمارے جو اعمال ہیں اور ہماری جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں وہ انڈیکیٹرز بھی ہیں۔ یعنی ہم زبان سے کچھ بھی کہہ رہا ہوں، لیکن ہم جو کر رہے ہیں اصل وہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، اصل وہ ہمارا نظریہ ہے۔ تو جو مائنڈ سیٹ ہے، جو نظریہ ہے، وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے ہم اور آپ مسلمان ہیں، تو بزنس کے بارے میں، تجارت کے بارے میں ہم جو نظریہ رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں آخرت پر، اسی کے مطابق ہمارے سارے کے سارے اعمال صادر ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے ہم اور آپ فالو کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری یہ کوشش رہتی جاننے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز میں اور تشہد میں انگلی اٹھایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے سلام پھیرا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کر رہے ہیں نماز میں۔ تو اسی طریقے سے یعنی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول رول ماڈل ہیں۔ اور رول ماڈل کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے لیے نہیں، نماز کے لیے بھی رول ماڈل ہیں، اور زندگی کے سارے پہلو میں۔ یعنی ہم جب فیملی کے اندر ہوں گے تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جب ہم دکان پر ہوں گے، تجارت کر رہے ہوں گے، تب بھی ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں، پولیٹکس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے لیے موجود ہے۔ تو ہمیں نماز میں جیسے سنتوں کی تلاش ہے، ویسے ہی سماج میں اور دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائنس کو دیکھنا ہوگا اور اس کو فالو کرنا ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہومو اکنومکس کانسیپٹ ہے جس میں انسان جو ہے وہ ریشنلی ایکٹ کرتا ہے، یعنی کسی ڈیوائن گائیڈنس کو وہ فالو نہیں کرتا ہے۔ اس کا سامنے جو چیز رہتی ہے وہ رہتی ہے کہ سیلف انٹرسٹ، اپنا فائدہ، آئی می اینڈ مائی سیلف، صرف اپنا فائدہ، اور سب سے بڑا مقصد اس کا رہتا ہے کہ کس طرح سے وہ دولت کو میکسیمائز کریں۔ اس کے مقابل اسلام ایک نظریہ پیش کرتا ہے، یعنی اسلام انڈیویجول اور سوسائٹی دونوں کی ضرورتوں کو خیال رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے کچھ پرنسپلز اور کچھ اصول دیتا ہے۔ اسلام جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کو ارننگ کرنا کیسے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کو اسپینڈنگ کرنا کیسے ہے۔ اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے اس کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، اس کے اندر جو ہے سود کو اور گیمبلنگ کو اور اس طرح کی چیزوں کو منع بھی کیا گیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہومو اکنامکس کے مقابل میں جو آپ کے لیے اسلامک کانسیپٹ وجود میں آتا ہے وہ ہے اسلامک اکنامکس۔ اس کو ہمیں اور آپ کو فالو کرنا رہتا ہے۔